ہر محبت والے کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور اس کی محبت کا بیان ہوتا ہے، اور اس کوئی بھی کام ہو نا، کوئی بھی کام ہو، ہم کوئی بھی کام کریں، بھلے کوئی بھینس پال لے یا کوئی بکری پال لے یا کوئی، وہ محبت سے اگر کام کر رہا ہے، چاہے دنیاوی کام ہو، تو اس کام کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ یہاں جو ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم ہیں، اس چیز کی ایسا عاجز کا خیال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طالب تو بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ طالب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ دے اور کسی کی جستجو میں نکل پڑے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی تلاش کا ارادہ ہے ابھی، تو دوستو یہ اس میں اگر یہ تلاش کا ارادہ ہے، اس میں محبت بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ چیز بہت ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جو اب یہ آپ چل کر آئے ہیں، جو بھی دوست یہ مٹیاری سے آئے ہیں، مٹیارن جائیں سے ہیں، وہاں مٹیارن سے آئے ہیں، دوست میرا پور سے، نوید حسین اعلیٰ کوٹڑی سے آئے، یہ آپ کا اگر ذرا سا تصور کریں کس طرح آپ گھر سے نکلے ہوں گے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اور کیا آپ کے دل میں ہوگی خواہش۔ تکلیفیں تو دنیا میں رہتی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی ترکھان ہے، کوئی راج مستری ہے، کوئی بھی ہو، تو مشکلات اور تکالیف اور آزمائشیں تو اس زندگی کا حصہ ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے یہ بھی ہمارے دل میں کوئی خواہش ہو کہ چلو بھائی بیٹھتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ خود فرماتا ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے والی بات یہ ہے کہ ہم کوئی شرط عائد نہیں کر رہے، ہمیں خوشی ملے گی یا غم ملے گا، کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی، ہمیں عزت ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی ہمارا، یعنی جب ارادہ ہے طلب کا، طالب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تو ہمارا کوئی شرط نہیں ہے۔ اب اس محبوب کی مرضی ہے، وہ خوشی دے تو بھی الحمدللہ، غم دے تو بھی الحمدللہ، کامیابی دے تو بھی الحمدللہ اگر کامیابی، کیونکہ جو بھی محبوب کے ہاتھ سے جو چیز آتی ہے نا، وہ پیاری ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی عاشقوں کو ہی آپ دیکھ لیں، کسی کا کسی مرد کا کسی عورت سے محبت کا رشتہ ہو، کسی دوست کا کسی دوست سے محبت کا رشتہ ہو، تو دوست سے اگر اس کا پیار بہت ہی زیادہ ہے تو پھر اگر وہ اس پر ظلم بھی کرے نا تو وہ ہنستا ہے، اگر اس کو تکلیف بھی دے پھر بھی وہ ہنستا ہے، کیونکہ اس کو محبت ہے۔ وہ کیوں ہنستا ہے؟ یہ اس لیے ہنستا ہے کہ بھائی مجھے اس کا توجہ مل رہا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، مجھے کسی قابل تو سمجھا۔ تو دوستو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ تھوڑی آگے کے مرحلے ہیں کہ ہم جب سارے شرائط ہی ختم کر دیں تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ جو بھی صورتحال سامنے ہمارے ہوتی ہے، بظاہر مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے محبوب کی، اللہ کی رضا نظر آتی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ جب بھی اس محبت کے تعلق کو دل میں رکھ کر اگر گھر سے نکلے اور ایک قدم بھی رکھا تو وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ ہر ایک کے بس کی، ہم میں سے ہر ایک کی بس کی بات یہ نہیں ہے تو خالصتاً وہ محبت کا متلاشی بن کر، سراپا محبت بن کر، سب چیزیں بھول بھال کر نکلے اور ایک قدم اٹھائے
تو یہ منظر ہی کتنا خوبصورت ہے. پھر دوسرا قدم اٹھائے، کیا خوبصورت نظارہ ہے. اس کو پہچاننے کے لیے بھی کوئی خاص آنکھ چاہیے. تو الحمدللہ آپ چل کر آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، یہ آپ کی محبت کا سفر ہے، آپ کے عشق کا سفر ہے. اگر نہیں بھی ہے تو چلو ابھی ارادہ کر لیتے ہیں. چلو زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا، اگر آگے یہ سلسلہ چلا تو اور بھی اچھا. اگر نہیں بھی چلا چلو زندگی میں ایک بار تو کیا ہے سفر، جس میں کوئی ہماری خواہش نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے محبت کریں. تو الحمدللہ آپ لوگ کو تلقین ذکر کی جاتی ہے. تمام کی ذکر کی تلقین کے دیتی ہے. دلہ ہے یا دل ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، اس میں زبان کا کوئی دخل نہیں، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے. وضو ہو یا نہ ہو، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، جو بھی حال ہو، آپ نے ذرا سا خیال رکھنا ہے. اس لیے ہمارے سلسلے آگے میں کہتے ہیں کہ مرشد سے اتنی نسبت مضبوط رکھو کہ وہ مرشد کا تصور ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرشد کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کا. اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کو خواہش ہوئی تھی، ایک چونٹی کو، کہ میں حرم کعبہ جاؤں. مور مسکی حوث سے داشت کہ کعبہ روت. اس کو خواہش ہوئی کہ کعبہ جاؤں. تو چونٹی کہاں ایک معمولی سا جاندار، اور کہاں حرم کعبہ، تو ہزاروں میل دور. اور پھر بیچ میں دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، تیز ہوائیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کی اتنی اس کو جستجو اور خواہش تھی. یہ صوفی حضرات یہ مثال دیتے ہیں کہ مجھے جانا ہے. تو کہتے ہیں وہ ایسے ہی کسی میدان میں پھر رہی تھی تو اس کو کبوتر نظر آئے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ چلو جو دانا دن کا ہے چگ لو، اب ہمیں جانا ہے. اور ہمیں، آپ نے دیکھا ہے کہ حرم نبوی میں، اور اب کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، حرم نبوی میں، حرم کعبہ میں کبوتر نظر آتے تھے. اب کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. واللہ آپس میں کہنے لگے ہمیں حرم کعبہ جانا ہے. وہ کعبۃ اللہ کے کبوتر تھے. تو چلو جلدی چلو ہم اٹھتے ہیں. تو جب چونٹی نے آواز سنی تو وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا یہ تو مشکل نہیں ہے میرے لیے. وہ اس کبوتر کے پاؤں پر چڑھی اور اس کے پروں میں اس نے اپنے پاؤں پھنسا لیے. جب وہ کبوتر اڑے ہوا کی بلندی میں اور انہوں نے سفر طے کیا، اور وہ اب یہی دل میں تمنا رکھے، اپنے ارادے کو پکا رکھے کہ میں کعبہ جاؤں گی، وہ دعائیں ہی مانگتی رہی تاکہ وہ کبوتر نیچے اترے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہم تو کعبہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ صوفی فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اس چونٹی نے اپنے پاؤں چھوڑے اس پر سے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کعبہ کے سامنے ہوں. تو اتنی معمولی سی جسامت رکھنے والی چونٹی ایک وسیلہ کبوتر کا پکڑ کر کعبہ تک پہنچ گئے. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے حضوری ہوتے ہیں. جب ان سے ہمارا تعلق جڑ جائے تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچا دیتے ہیں. اب کتنا محبت کا رشتہ استوار کیا ہے وہ آپ اور ہم اپنے دل سے پوچھیں. تو جتنی محبت بڑھے گی، طریقہ نقش بندی کی بات ہو رہی ہے جس سے ہمارا جتنی محبت بڑھے گی، جتنا تعلق بڑھے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی. تو یہ ذکر کریں. ذکر کے لیے بھی مرشد کی نسبت ضروری ہے، کیونکہ جب اس کا تصور آتا ہے تو خود بخود اللہ کی یاد میں آ جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. وضو ہو یا نہ ہو، گھر میں، شہر میں، بازار میں، اللہ 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 اللہ. یہ مشق کرتے چلے جائیں. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ شام کے کچھ لمحے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں. حالانکہ حضور علیہ السلام خود ذکر میں ہر وقت شاغل، کوئی لمحہ بھی ان کا اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہم سو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں کو نیند ہوتی ہے لیکن ہمارا دل نہیں سوتا، وہ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے قلبی ذکر کا، یہ سنت نبوی کے مطابق، تو یہ مشق کریں۔ اور کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو یا نہ ہو، کوئی کسی بھی حالت میں ہو آپ ذکر قلبی کر سکتے ہیں۔ اور پھر صحبت رکھیں، اور پھر ہم مراقبہ کریں، ختم شریف یاد کر لیں، اور مراقبہ ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ متوجہ ہو کر دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چیزیں اور بھول جاتے ہیں، بس اللہ 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 دل میں اللہ اللہ۔ یہ ایسے خیال ہوتا ہے جیسے کہ پیاس لگے، ہمارا خیال پانی کی طرف ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں بولتے، صرف پیاس سے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دل میں پانی کی یاد ہے۔ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کو پانی چاہیے، جب تک وہ منہ نہ کھولے۔ تو وہ جو پیاسا آدمی اپنے دل میں پانی کو یاد کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ اللہ اللہ۔ اور ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، پابندی سے ادا کریں، مرد ہو یا عورتیں، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر ہم رمضان کا مہینہ ہے، جو صحت مند تندرست توانا ہے، وہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وہ مالدار صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے، جن پر حج فرض ہے تو وہ حج ادا کریں۔ باقی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، ختم شریف پڑھیں، علم شریف، بیلاد شریف، قل واللہ، اور درود پاک اور آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔